السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور آج سال کا آخری دن ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سال میں جتنی بھی کوتاہیاں ہوئیں ان کو معاف کرے، اور جتنی بھی ہم نے آ، ناخوشگوار لمحے دیکھے، اللہ تعالیٰ اتنی ہی ناخوشگوار لمحوں کو خوشگوار لمحوں میں تبدیل کر کے ہمیں اگلے سال میں اس کا تحفہ دے، اور اللہ کے تحفوں سے بڑھ کے کوئی تحفہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں آسان زندگی دے، اور ہم پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہماری جو لائف ہے وہ کس طرح گزرنی چاہیے، وہ ایک اچھے انسان کی طرح۔ اور یہ جو پروفیشن کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے، مورلز کو بیچ میں لانا چاہیے۔ پروفیشن جو ہوتا ہے نا، ایک لائف کے حد تک ختم ہو جاتا ہے۔ پروفیشن بھی کیا، پروفیشن سے زیادہ یہ کہ آپ کا I mean, people are much more conscious about their designations۔ میں 18 گریڈ کا ہوں، میں 19 گریڈ کا ہوں، میں 20 گریڈ کا ہوں، that doesn't matter at all once you are leaving this world۔ And once you are living in this world، 2 بجے کے بعد you are all equal۔ تو پچھلے دنوں میں جب کمیونیکیشن کی بات کر رہی تھی، اس کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ یہ ڈیزگنیشنز پہ کہ نبوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان سے بڑھ کے کون جو ہے اس زمانے میں یا اس وقت میں کتنا بڑا میریکل ہوگا کہ انہوں نے اللہ سے بذات خود بات کی اور وہ کلیم اللہ کہلاتے تھے، ہے نا؟ آپ ایگری کریں گے میری اس بات سے؟ میرے بال سفید نظر آ رہے ہیں؟ ذرا وہ نہ ہوئیے گا کہ میڈم بہت بوڑھی ہیں تو یہ میرے 30th سے بال ہیں، تو 30 سال کی عمر سے۔ تو وہ بات یہ ہے کہ لیکن یہ بال دھوپ میں بھی نہیں سفید کیے، تو سوچ رہی تھی کہ ان نبوت سے زیادہ کیا چیز، کون سا ڈیزگنیشن ہوگا کوئی ڈیزگنیشن؟ نہیں نا، نہیں ہوگا نا کہ اللہ میاں بھائی کاش ایسا ہو، اللہ نے مجھے کہے کہ میں نے تمہیں نبی بنایا اور جا کے لوگوں کو تم نے دعوت دینی ہے، تو میں تو پتہ نہیں اللہ میں سے کیا کیا چیزیں مانگوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ تو کوئی فوج مانگی، پہلے تو ریکویسٹ کی کہ میرے بھائی ہارون کو دے دے میرے سے، شاید لوگ میری بات نہ سمجھ سکیں، ہے نا؟ ایسا ہی ہے۔ اور ٹو مائی نالج، مے بی آئی ایم رانگ، لیکن جو میری نالج ہے، پھر اللہ نے کہا نہیں تم نے ہی کرنا ہے، تو میں مدد کو میں پہنچا دوں گا۔ اب دیکھیں وہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، لوگ اللہ کو ان کو کہتے تھے کہ جاؤ اللہ سے یہ پوچھ کے آنا، اللہ سے یہ پوچھ کے آنا، اللہ میں ان کو جواب بھی دیتے تھے۔ کاش کہ ہمیں وہاں پاس آج کل کوئی ایسا میسنجر ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ دولت مانگی، نہ کوئی مال مانگا، ریسورسز مانگی، کتنا بڑا کام کرنے گئے تھے۔ ابھی مجھے کوئی یہ کہے کہ جی آپ کو میں وارڈ کا فلان لگا دیتا ہوں، یا میں آپ کو کسی ٹیوشن کا یونیورسٹی کا یہ لگا دیتا ہوں، سو آئی ووڈ لائک ٹو آسک مینی تھنگس۔ میری ٹیم کہاں ہے، مجھے یہ چیز کیا ملے گی، مجھے آفس کون سا ملے گا، ہے نا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تو کیا مانگا یہ کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ میرے خیال ہے میں نے واو ایک ایکسٹرا لگایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس غلطیوں کو معاف کرے کہ اللہ میاں میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، اور لوگوں کو میری بات سمجھ آ جائے۔ 4 چیزیں مانگی بس۔ اور میرا خیال ہے کہ ہم سب کو بڑی ڈیپلی سوچنا چاہیے کہ نبوت سے زیادہ بڑا کوئی ڈیزگنیشن نہیں، اور جو ٹاسک اللہ نے دیا اس سے بڑا کوئی ٹاسک نہیں۔
تو ہم تو ایک کلاس کو پڑھاتے ہوئے 10 دفعہ لیکچر تیار کر رہے ہوتے ہیں، اچھا یہ لرننگ آؤٹ کمز ہیں، یہ چیز سمجھ آ جائے گی، یہ چیز سمجھ آ جائے گی، یہ چیز سمجھ آ جائے گی، ہے نا، یہ ساری چیزیں. تو لیکن ایک امت کو، آپ مجھے کہیں کہ امت کو تم ایک اس میں تو تو میں کہوں گی آپ مجھے یہ ٹیم بھی دیں، یہ اس کا یہ کام ہوگا، اس کا یہ کام ہوگا، اس کا یہ کام ہوگا. لیکن نبی تھے، اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کرتے تھے، 10 چیزیں مانگ سکتے تھے. مانگا تو کیا مانگا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. ٹھیک ہے، اور پھر ہر چیز اپنے اینڈ پہ مانگی، دوسرے کے اینڈ پہ نہیں مانگی، کیونکہ ہدایت اور آؤٹ کم کس کے ہاتھ میں تھا؟ اللہ کے ہاتھ میں. اور اپنے آپ کو ریفائن کرنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہمارے ہاتھ میں نہیں، یا ہماری ضرورت ہے. ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں، آئی ایم سوری ٹو سے، ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، لیکن ہماری ضرورت ہے. اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پھر بھی کس کا سہارا مانگا؟ اللہ کا. اللہ تو میرے کام آسان کر دے، میرا سینے کو کھول دے، میری زبان کی گرہ دور کر دے، اور میری بات لوگوں کو سمجھ آئے. یہی میں آپ کو اپنی پچھلی کمیونیکیشن میں کہہ رہی تھی کہ بیٹا مجھے بتاؤ، میری کمیونیکیشن میں کوئی تو مسئلہ ہے کہ یہ تم کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، مجھے سمجھانا نہیں آتا. سو آئی شوڈ گیٹ بیٹر مائی سیلف rather than criticizing anybody. So where I am wrong, why I am not able to communicate, why I am not able to get it done. ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے رہا کریں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی. اس کے بہت ساری دعاؤں کے علاوہ آدھا گھنٹہ نکالیں اور یہ دعائیں دل سے مانگیں، کیونکہ ہمارے پاس رب کے رحمت، رب کا سہارا، رب کے دعاؤں، رب کے آپ سب کو پتہ ہے، وی آر نتھنگ ایکسیپٹ جب تک اللہ نے ہمارا بازو نہیں پکڑا ہوا. ٹھیک ہے، چھٹی کا دن ہے، لیکن سال کا آخری دن ہے. بہت ساری نیک خواہشات کے ساتھ، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، پچھلے والے اپنے 2 رکعت نفل استغفار کے پڑھیں، پچھلے والے اپنے جو دس از مائی لیفٹ شولڈر، اس پہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کو کہیں کہ اللہ میاں سے میں نے استغفار مانگی، اللہ میاں خود ہی اس کو اریز کرے گا. یہاں سے نیا چیپٹر شروع کرتے ہیں. آپ کے سامنے کسی کی برائی ہو رہی ہو کہ اللہ میاں آپ اس کو بھی ہدایت دے، آپ کو بھی ہدایت دے. فضول باتیں نہیں کرتے، ہم کسی کو ڈسکس نہیں کرتے. وی آر گریٹ پیپل، وی شوڈ ڈسکس دا آئیڈیاز ناٹ دا پیپل. ٹھیک ہے، بات بہت لمبی ہو جائے گی. بہرحال ہیپی نیو ایئر. کوئی کہے گا یہ کرسچنس کا ہے، کوئی کہے گا یہ اس کا ہے، پر یہ جو بھی ہے دس از دا کیلنڈر ون جس کو ہم فالو کرتے ہیں. ہماری ڈیٹ آف برتھ بھی اسی پہ آتی ہیں اور یہ سسٹم کا حصہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ نیا سال مبارک کرے، اور آپ سب لوگ اس سال کی رحمتوں کو، برکتوں کو، صحت کو ایمان کے ساتھ انجوائے کریں. تھینک یو ویری مچ. 8:48 کی ہو گئی، بلکہ 50 منٹ کی. تو بس دیکھیے گا اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا.